الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ایک سائڈ بند ہو رہی ہے، بس بار بار نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی بیان کی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مائک ٹھیک نہیں کروایا؟ مائک نہیں یونٹ بدلی باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے گزشتہ کئی مہینوں سے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر میرے اور آپ کے آقا نے کم و بیش 11 نکاح فرمائے ہیں، جن میں سے 10 ازواج مطہرات، 10 نکاحوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا۔ اس وقت میں آپ علیہ السلام نے جو آخری نکاح فرمایا ہے اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہونا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اور آپ کے آقا نے آخری نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جو آپ کی بالکل آخری زوجہ محترمہ ہیں۔ اپنی زندگی میں آخری نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے فرمایا۔ یہ کون ہے حضرت میمونہ؟ یہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ہلالی قبیلے سے ہیں، اور پہلے ایک کے نکاح میں پہنچتی ہیں جن کو مسعود بن عمرو ثقفی کا نام دیا گیا، وہ انہیں طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر دوسرا نکاح ابو رحم سے ہوتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا 7 ہجری ذی قعدہ کا مہینہ ہے جب آپ عمرۃ القضاء کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ کون سا عمرہ ہے؟
یہ وہ ہے کہ جب 1 سال پہلے آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کر کے بغیر عمرے کے واپس چلے جاتے ہیں، یعنی مکے والے عمرہ کرنے کے لیے منع کر دیتے ہیں اور شرط کے ساتھ کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور فلاں فلاں شرطیں ہوں گی، لہذا اس عمرے کو ادا کرنے کے لیے آپ مکۃ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی درمیان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، میمونہ جو بڑی نیک خاتون ہیں، آپ ان سے نکاح فرما لیجئے، کیونکہ ان کی بہن حضرت عباس کے نکاح کے اندر ہیں، لہذا حضرت میمونہ سے آپ نکاح فرما لیجئے، آپ ان کو اپنی زوجیت عطا فرما دیجئے۔ لہذا میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور آپ حضرت میمونہ سے نکاح فرما لیتے ہیں۔ لہذا اس وقت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ مکۃ المکرمہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ حضرت عباس کی گواہی اور اس کے علاوہ اور صحابہ کی گواہی میں آپ ان سے نکاح فرما لیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، لیکن ان کو صرف مکے والوں کی طرف سے 3 دن کی اجازت ہے کہ آپ 3 دن کے اندر اندر یہاں سے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، لہذا نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن عروسی وغیرہ میرے اور آپ کے آقا راستے میں، یہاں تک کہ ولیمے کی سنت کو بھی راستے کے اندر ہی ادا فرماتے ہیں۔ یہاں میرے بھائی حضرت میمونہ سے نکاح ہوا، آپ مکۃ المکرمہ سے باہر چلے گئے، ایک صحابی کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ میمونہ کو ہمارے قافلے تک پہنچایا جائے، وہ صحابی حضرت میمونہ کو قافلے تک پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا یہ کون ہے حضرت میمونہ؟ میرے اور آپ کے آقا کے نکاح میں آنے کے بعد یہ بڑی نیک اور پارسا پہلے سے ہی ہیں، لیکن جیسے ہی نکاح کے اندر آتی ہیں ان کے ایمان کے اندر اور طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، تقوی اور طہارت ان کے اندر آ جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائی بڑی تعریفیں اللہ رب العزت کی طرف سے اور میرے اور آپ کے آقا کی طرف سے ان کو ملی ہیں، یہاں تک کہ آپ دین کی دعوت کے لیے بھی پیش رہتی ہیں، یہاں تک کہ جو عورتوں کے مسائل ہیں، جو پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں، جو عورتوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائلوں کو گھر گھر تک پہنچانے والی یہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، بڑی نیک ہیں، بڑی متقی اور پرہیزگار ہیں، یہاں تک کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی عادت ہے، یہاں تک کہ حقوق العباد کرنے کی عادت ہے اور اللہ کے حقوق ادا کرنے کی بھی عادت ہے۔ لہذا ان 2 وصفوں کی تو حضرت عائشہ بھی تعریف کرتی ہیں کہ حقوق العباد کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے اور حقوق اللہ کے تو ان کے کیا کہنے، ہمیشہ روزے سے یا اسی طریقے سے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ ان کا وصف تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی غریب کی مدد فرماتی ہیں تو بڑے قرض بھی لے لیتی ہیں، یعنی اگر کسی غریب کی ہمدردی کرنی ہے، کسی غریب کی غمخواری کرنی ہے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ قرض لے کر کے بھی دوسروں کی مدد فرمایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ان کو قرض کے اندر اتنا زیادہ بوجھ ہو جایا کرتا تھا کہ کہنے والے کہا کرتے تھے، اے حضرت میمونہ، آپ اتنا قرض دوسروں کے لیے کیوں لیتی ہیں؟ آپ دوسروں کی ہمدردی کے لیے، دوسروں کے کام بنانے کے لیے، دوسروں کی غمخواری کے لیے آپ اتنا قرض کیوں لیتی ہیں؟ آپ اتنا بوجھ اپنے اوپر کیوں ڈالتی ہیں؟ تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتی تھی، وہ جملہ آج مجھے اور آپ کو بھی یاد کرنے کے لیے ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ فرماتی تھی کہ اگر قرضہ ہے کسی کے پاس اور اس کی دینے کی نیت ہے کہ میں انشاءاللہ اس قرض کو ادا کروں گا، میں اس قرضے کو دینے کی نیت رکھتا ہوں، لہذا حضرت میمونہ فرمایا کرتی تھی کہ جن کی نیت قرضہ دینے کی ہوتی ہے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے۔
اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے قرض کہاں سے ادا کر دیا، ہم نے قرض کہاں سے دے دیا۔ ہمارا کاروبار تو چھوٹا ہے، ہمارا کام تو چھوٹا ہے، اور ہم نے کام کے لیے، کاروبار کے لیے، یا اسی طرح کسی کی غمخواری یا ہمدردی کے لیے ہم نے قرض لے لیا۔ تو فرماتی تھی کہ اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ مجھے یہ قرض ادا کرنا ہے اور مجھے یہ قرض وقت پر ادا کرنا ہے، میں انشاءاللہ جس نے مجھے قرض دیا ہے میں اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ فرماتی تھی اب اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے، لہذا ہم لوگ اپنی نیتوں کو ٹھیک نہیں رکھتے۔ جب کہیں سے پیسہ آ جاتا ہے تو پھر جس کا قرض ہے اس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرتے، جب نہیں ہوتا تو نیت کرتے ہیں، اور جب آ جاتا ہے تو پھسل جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، حضرت میمونہ تو فرمایا کرتی تھی، میرے اور آپ کے آقا کے زوجہ محترمہ ہیں، ہاں فرمایا کرتی تھی کہ اگر کوئی قرض لے لے اور پھر دینے کی نیت کر لے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ جملہ میرے اور آپ کے یاد ہونا چاہیے، یہ جملہ میرے اور آپ کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا ہمارے اوپر قرض ہو جائے، مکان بنانے کے تعلق سے، نکاح وغیرہ کرنے کے تعلق سے، یا اور کسی بھی غرض سے، بیماری وغیرہ کی غرض سے اگر ہمارے اوپر کسی کا قرض ہو جائے تو ہمیں اپنی نیتوں کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں اپنی نیت دینے کی بنانی چاہیے، اور اسی کے تعلق سے محنت کرنی چاہیے، اسی کے تعلق سے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، وہ پہلے اندازہ لگا لیتے ہیں، ارے قرض میرے اوپر لاکھوں کا ہے اور میرا کاروبار تو 100 200 300 400 روپے کا ہے، لہذا میں قرض کیسے ادا کروں گا۔ وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، لہذا وہ اسی وجہ سے اپنے کام اور کاروبار پہ نہیں جاتے کہ اتنا بڑا قرض میرے اوپر اور میری کمائی ذرا سی ہے، میں کہاں سے قرض ادا کروں گا۔ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اولادوں کے اوپر، اپنے بیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے بیٹے کا کام چل جائے، میرا بیٹا پلا جگہ گیا ہوا ہے کام ہو جائے۔ کبھی دعا کے لیے آتے ہیں، کبھی آ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خود کچھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں، خود کچھ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عمر زیادہ ہو گئی تو بات الگ ہے، لیکن ہم نے بڑے بڑے ایسے قرضوں میں ڈوبے ہوئوں کو دیکھا ہے کہ ان کے اوپر قرض ہے لیکن وہ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھے ہوئے بیٹوں کے اوپر، بیٹھے ہوئے کہ کہیں سے آئے گا، ہاں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا قرض ادا ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، اس طریقے سے قرض ادا نہیں بلکہ اور زیادہ قرض بڑھ جائے گا۔ مجبوری میں پھر مکان، گاڑیاں، دکانیں، پھر مجبوری میں ان کو بیچنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العزت کے سامنے اگر میرے اور آپ کے اوپر قرض ہو جائے، میں آپ کو نصیحت کے طور پر یا محبت کے طور پر یا آپ سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ایک گفتگو کرنے چلا ہوں، ذرا اس کو ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ چاہے لاکھوں کا ہو قرضہ، لیکن آپ اپنے کام پر چلے جائیں، آپ 200 400 500 روزانہ کے کمانے والے ہیں اور آپ کا قرضہ بڑا ہوا ہے، کبھی اپنے دل کے اندر یہ بات نہ لانا کہ میں قرض کہاں سے ادا کروں گا۔ اپنی نیت کو مضبوط کرنا، اللہ اسی میں برکت عطا کرے گا۔ ہاں، اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کرنا، اللہ میرے اوپر اتنا قرض ہے اور میرا کاروبار کمزور ہے، میری روزانہ کی یومیہ کمائی میری کم ہے، میں قرضہ کہاں سے ادا کروں گا۔ اللہ سے کہنا، اللہ یہاں تک میری ہمت تھی، آگے تیری طاقت ہے۔ اپنی کوشش تو کرنی چاہیے بندے کو، اپنی محنت میں تو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اور آپ قرضوں کو دیکھ کر کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، میں کہاں 400 500 کمانے والا، کہاں میرے اوپر لاکھوں ہزاروں کا قرضہ کہاں سے ادا کروں گا، گھروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اور زیادہ کمزوری کی طرف لے جاتا ہے، یہ اور زیادہ۔ آپ اپنے بھائی جس کا آپ کے اوپر قرضہ ہے اس کو بٹھا کر کے سمجھائیے، کسی بڑے سے اس کو سمجھوائیے کہ بھائی آپ کا قرضہ زیادہ ہے، میری کمائی کم ہے، میں آپ کو ہفتے کے حساب سے دوں گا، میں آپ کو مہینے کے حساب سے کما کر کے دیتا رہوں گا۔ ہاں، کوئی بھائی اتنا کٹر دل نہیں ہوتا کہ آپ کی بات نہیں مانے گا، اس کو بھی نظر آ رہا ہے میرا بھائی اس وقت میں تنزلی کی طرف ہے، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ اگر یہ تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہے ہیں تو اسی کو لینے میں عافیت سمجھی جائے۔
ورنہ یہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی دینے کی قرض دینے کی نیت رکھتا ہے کہ میرے اوپر جس کا قرض ہے میں انشاءاللہ دوں گا، اسی کے تعلق سے کوشش اور محنت بھی کرتا ہے، اسی کے تعلق سے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے روتا بھی ہے، تو یاد رکھنا اور یقین بنا لینا انشاءاللہ میرا اللہ تیری مدد کر کے رہے گا، میرا اللہ تیری غیب سے مدد کرے گا۔ ارے ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہاں تک سنا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر قرض بڑھا ہوا ہے، ہاں وہ روزانہ اپنے گھر سے جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہہ کر کے جاتا ہے میں محنت اور مزدوری پر جا رہا ہوں لہذا لے کر کے آؤں گا، چنانچہ وہ کہیں اور نہیں جاتا کیونکہ اس کے اوپر قرض ہے، روزانہ اپنے اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور جا کر کے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ قرض زیادہ ہے میں کہاں سے ادا کروں گا، اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں، ہاں تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ لہذا ایک روز ہو گئے، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مالک نے کہہ دیا کہ ابھی 1-2 روز کے بعد تیری تنخواہ دے دی جائے گی۔ دوسرے دن پھر جاتا ہے، پھر بیابان جنگل میں جا کر کے اللہ کے سامنے پڑ جاتا ہے، پھر تیسرے دن جاتا ہے، اب مایوس ہے، ہاں 3 دن ہو گئے اللہ کے سامنے روتے ہوئے 3 دن ہو گئے، ہاں اب اللہ میں اپنی بیوی سے روزانہ کہتا ہوں میرے مالک نے کہہ دیا کہ تجھے 1-2 روز کے بعد میں اپنی نوکری سے تجھے دے دوں گا، لہذا اب بیوی کو کیا جواب دوں گا، میں تو کہیں نوکری نہیں، میں تو اپنے اللہ کے دربار میں روزانہ آتا ہوں اور اللہ کے سامنے رو دیتا ہوں، آج 3 دن ہو گئے بیوی سے جا کر کے کیا کہوں گا، لہذا اسی طرح مایوسی کی حالت میں اپنے گھر جاتا ہے اور گھر جا کر کے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، بیوی آتی ہے مسکراتی ہوئی، اس سے پہلے کہ یہ کہے کہ مالک کل دے گا، بیوی کہہ دیتی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے مالک نے اشرفیاں گھر ہی پہنچا دی ہیں، تمہارے مالک نے اشرفیاں گھر ہی پہنچا دی ہیں۔ لہذا میرے بھائی اگر میری اور آپ کی دینے کی قرض کو ادا کرنے کی نیت مکمل ہو اور اس نیت کے اندر اخلاص ہو، بڑوں نے تجربہ کیا ہوگا معلوم کر لینا یا تجربہ کر کے دیکھ لینا، اللہ غیب سے مدد کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ محنت بھی ہو، خالی نیت بھی کام نہیں کرتی، نیت کے ساتھ ساتھ محنت کا ہونا بھی ضروری ہے، نیت کے ساتھ ساتھ سبب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے، اگرچہ سبب بظاہر دنیا کے اعتبار سے کمزور ہو، اگرچہ کمائی کا راستہ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہو، اللہ کے دربار میں نماز کے بعد آنا، اللہ کے دربار میں مسجد میں آنا اور اللہ سے کہنا اللہ میرے اوپر قرض ہے اور یہ قرض کوئی ناجائز نہیں ہے، اللہ تیری طرف سے بیماری آئی تھی اس لیے قرض ہو گیا، اللہ تیری طرف سے بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں قرض ہو گیا، اللہ تیری طرف سے فلاں پریشانی آئی تھی اس وجہ سے قرض ہو گیا، اے میرے اللہ میں نے یہ جو قرض لیا ہے گناہ کی وجہ سے نہیں لیا تھا، یہ صرف اس وجہ سے لیا تھا کہ بیماری کو شفا مل جائے، صرف اس وجہ سے لیا تھا بچوں کے لیے گھر بن جائے، صرف اسی وجہ سے لیا تھا کہ بچوں کے لیے کوئی کاروباری راستہ نکل جائے، میں نے قرض کسی گناہ کے لیے نہیں لیا، تجھے ناراض کرنے کے لیے نہیں لیا، کیونکہ بہت سے لوگ گناہوں کے لیے بھی قرض لیتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، بہت سے لوگ گناہ کے کاروبار کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ میرے بھائی میں اور آپ اللہ کے دربار میں آ کر کے میں اور آپ اپنے اللہ سے کہیں اللہ یہاں تک میری کوشش ہے، آگے آپ مجھے طاقت دے دیجئے۔ تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اگر کسی مسلمان بندے کی نیت ہو کہ میں قرض ادا کروں گا اور وہ کوشش بھی کرے محنت بھی کرے جہاں تک طاقت ہو وہاں تک کوشش کرے، تو میرا اور آپ کا اللہ اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے۔ آپ تجربہ کریے، اپنے بڑوں سے معلوم کریے کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کی غیب سے مدد کی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ نیت کے ساتھ ساتھ محنت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ گھر بیٹھے صرف نیت کر لی جائے اور محنت نہ کی جائے تب بھی اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، اور محنت کی جائے نیت نہ کی جائے تب بھی اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، ہاں نیت بھی کی جائے اور اس نیت کے ساتھ محنت بھی کی جائے۔
یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ غیب سے قرضے کو ادا کر دے گا۔ لہذا حضرت میمونہ کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت کہ غریبوں کے لیے غریبوں کا سہارا بننے کے لیے، کمزوروں کے لیے کمزوروں کا سہارا بننے کے لیے آپ قرضہ لے لیا کرتی تھی لیکن دے دیا کرتی تھی۔ میرے بھائی، اس کے علاوہ اور بھی گھر کے ضروری مسائل ہیں جن کو حضرت میمونہ حل فرمایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ کے حرم میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے بال بکھرے پڑے ہیں۔ لہذا حضرت میمونہ فرماتی ہیں، اے عبداللہ یہ بال کیسے بکھرے پڑے ہیں؟ چنانچہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، اماں آج عمار نے مجھے کنگا نہیں کیا، میرے بالوں میں کنگا نہیں کیا۔ کہا کنگا نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ان کو ماہواری ہے، لہذا وہ ماہواری میں کنگا نہیں فرماتی۔ لہذا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ کس نے کہا کہ ماہواری میں کنگا نہیں کرتے؟ یہ کس نے کہا کہ ماہواری کے اندر سر میں تیل نہیں لگاتے؟ یہ کس نے کہا کہ ماہواری میں کھانا نہیں بناتے؟ یہ کس نے کہا کہ ماہواری میں بچے کو دودھ نہیں پلاتے؟ یہ کس نے کہا کہ کسی کو پانی نہیں پلاتے؟ چنانچہ پھر دلیل دیا کرتی تھی کہ جب مجھے ایسے ہی موقع آیا کرتا تھا اور میں اسی طرح ایام خاص سے گزرا کرتی تھی تو آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آ جایا کرتے تھے اور میری ران پر سر رکھ کر کے لیٹ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کنگا کرنا غلط نہیں ہے، ماہواری کے دنوں میں تمام کام کر سکتے ہیں، صرف مرد اور عورت ملاقات نہیں کر سکتے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ نقصان کی چیز ہے۔ ملاقات کے علاوہ شوہر بیوی کو کھانا کھلائے، بیوی شوہر کو کھانا کھلائے، بیوی کھانا بنائے، پانی پلائے، اسی طرح آٹا گوندے، بچے کو دودھ پلائے، تمام کی تمام چیزیں جائز ہیں۔ کچھ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اپنے شوہر سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک یہ کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی، ان میں سے نمازیں بھی معاف ہیں۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن کو چھونا تو دور کی بات، قرآن کا حفظ بھی تلاوت نہیں کر سکتی، یہ تمام کی تمام چیزیں منع ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کس نے کہہ دیا کنگا نہیں کر سکتی؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بھی میرے پیر پر، میری ران پر سر رکھ کر کے لیٹ جایا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے، گھن نہیں فرماتے تھے، نفرت نہیں کیا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ قریب نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ آ کر کے اپنا سر مبارک میری ران پر رکھ کر کے لیٹ جایا کرتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ لہذا گھر کے اندر اگر کوئی عورت ان دنوں سے گزر رہی ہو تو صرف قرآن کا پڑھنا اسی کے لیے ناجائز، قرآن کا چھونا اسی کے لیے ناجائز، اس کے علاوہ تمام کے تمام حضرات قرآن پڑھ سکتے ہیں گھر کے، اس کے علاوہ تمام کے تمام حضرات نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا پانی پی سکتے ہیں، اس کے ہاتھوں کا گندا ہوا آٹا استعمال کر سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمین پر آنے سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے، یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ اگر عورت ان دنوں سے گزرا کرتی تھی تو آپ تمام کے تمام جہلا اس عورت کو گھر سے نکال دیا کرتے تھے کہ اب تجھے ان وقتوں کے اندر گھر سے باہر رہنا ہے، جب تو بالکل پاک صاف ہو جائے تب تجھے گھر کے اندر آنے کی اجازت ہے، اب تجھے گھر کے اندر رکھا نہیں جائے گا، جب تو پاک صاف ہو کر کے آئے گی تب تجھے گھر کے اندر رکھا جائے گا۔ لہذا ان تمام چیزوں کو ختم کرنے والے میرے اور آپ کے آقا ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں، ایام حیض کے اندر عورت گھر میں ہی رہے گی، ایام حیض کے اندر عورت کھانا بنا سکتی ہے، ایام حیض کے اندر عورت کھانا بنا سکتی ہے، پانی پلا سکتی ہے، یہ تمام کے تمام کام کر سکتی ہے۔ کچھ پابندیاں ہیں جن کو پابندی کرنی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو نہیں چھو سکتی، لیکن ایک مسئلہ یہاں یہ نکل کر کے آتا ہے کہ ایک عورت بچوں کو پڑھاتی ہے، اب مہینے میں ایسے 10 دن آ جاتے ہیں، 8 دن آ جاتے ہیں
اب یہ بچوں کو کس طرح پڑھائے؟ بچوں کا نقصان ہوگا، بچیوں کا نقصان ہوگا، لہذا اس کے لیے مسئلے کا حل علماء اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ قرآن میں جہاں بچوں سے غلطی سرزد ہو جائے وہ بچوں کو لفظ کے ساتھ بتا سکتی ہے۔ ہاں پوری آیت تو پڑھ کر کے نہیں سنائے گی، پوری آیت تو پڑھ کر کے نہیں بتائے گی، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں بچے کو بتلا سکتی ہے یہ واو ہے، یہ نون ہے، یہ قاف ہے، یہ لام ہے، اس طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھا سکتی ہے۔ بچہ خود پڑھے اور عورت ہاں اس کو لفظ بتا سکتی ہے، صرف اتنی اجازت ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہماری مائیں بہنیں اور کبھی کبھی ہمارے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاں ایسے وقت میں ہماری اہلیائیں، ہماری بہنیں اپنے بچوں کو کس طریقے سے پڑھائیں، تو اس کا طریقہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ آپ اس طریقے سے پوری آیت تو نہ پڑھیں لیکن لفظوں کو بتا دیں، یہ واو ہے، یہ نون ہے، یہ حمزہ، یہ یا ہے، اس طریقے سے بچوں کو پڑھا سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے اصلاح فرمانے والی یہ کون ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ کی آخری زوجہ محترمہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے بڑا کام لیا ہے، اللہ رب العزت نے اور میرے اور آپ کے آقا ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ لہذا میرے بھائی اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور نکل کر کے آ جاتا ہے۔ ہاں حضرت خزیمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی پہلی بیوی ہیں، چنانچہ انہی کی یہ ماں شریک بہن ہیں، چنانچہ یہ ان کے نکاح کے اندر آ جاتی ہیں، لہذا یہ دونوں کی دونوں بہنیں ماں شریک ہیں، یعنی حضرت زینب بنت خزیمہ یہ اور حضرت میمونہ یہ دونوں کی دونوں ماں شریک بہن ہیں، یعنی والد تو ان کے الگ الگ ہیں لیکن ماں ان دونوں کی ایک ہے۔ اور شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں آ سکتی، دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح کے اندر آنا حرام ہے اور ناجائز ہے، قرآن نے اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ لہذا میرے اور آپ کے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو بہنیں وجمع بین الاختین الا ما قد سلف، ہاں قرآن کریم کا صاف حکم ہے کہ دو بہنیں ایک ساتھ نکاح کے اندر نہیں آ سکتی، دو بہنوں کو کوئی بھی ایک ساتھ نکاح کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اس کا طریقہ یہ ہے یا تو پہلی بہن مطلقہ ہو جائے، نکاح سے نکل جائے طلاق کے ذریعے سے، یا پہلی بہن کی وفات ہو جائے، اب دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، دوسری بہن کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، لیکن دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت نے ان کو بالکل سختی سے منع کیا ہے۔ اب یہ دونوں کی دونوں ماں شریک بہن ہیں، والد تو ان کے الگ الگ ہیں، لہذا میرے بھائی اگر کسی کا باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہیں تب بھی نکاح کے اندر لانا ناجائز ہے، اور باپ الگ الگ ہیں اور ماں دونوں کی ایک ہے تب بھی ان کو نکاح کے اندر لانا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں کی دونوں ماں شریک بہن ہیں، ہاں لیکن میرے اور آپ کے آقا نے ان دونوں سے نکاح فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ یہ میرے اور آپ کے آقا کی زندگی میں ہی رخصت ہو گئی تھی، اس لیے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا، اس لیے حضرت میمونہ نکاح کے اندر آئی ہیں۔ لہذا میرے بھائی اس مسئلے کو بعض لوگ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دو بہنیں ایک ساتھ نکاح کے اندر نہیں آ سکتی، لیکن پھر بھی بعض حضرات یہ غلطیاں کرتے ہیں اور بعض حضرات یہ حرام اور ناجائز کام کرتے ہیں، لہذا دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کے اندر رکھ لیتے ہیں، ان کو سمجھا دیا جائے کہ یہ حرام ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ لہذا میرے بھائی حضرت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نکاح فرمایا، لیکن حضرت زینب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، حضرت زینب بنت خزیمہ اس دنیا سے پردہ کر چکی ہیں، لہذا پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا ہے، حضرت میمونہ آپ کے نکاح کے اندر آئی ہیں۔ لہذا میرے بھائی اگر اس طریقے کا کہیں گلی میں، محلے میں یا کسی گھر میں اس طرح کا عمل ہوا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں، اس کے گھر کا پانی کھانا بند کر دیں، ہاں کہ یہ آدمی بالکل شریعت کے خلاف چل رہا ہے اور ناجائز نہیں بلکہ حرام کام میں ملوث ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں جنہوں نے پہلی بہن کو ابھی طلاق نہیں دیا، دوسری سے نکاح کے چکر میں لگ جاتے ہیں،
یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ یا تو آپ پہلی کو طلاق دیجئے تب جا کر کے۔ اچھا یہ خرابیاں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ خرابیاں ہمارے گھروں کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے بہنوئی کو گھر میں آنے کی اسی طرح بغیر پردے کے اجازت دیتے ہیں، جس کا خطرہ بالکل ہم محسوس نہیں کرتے۔ ہماری بیٹیاں جو نکاح کے اندر ہیں وہ تو ان کے لیے جائز ہے کہ بغیر پردے کے بات کر سکتا ہے، لیکن ان کی بہنوں سے کس طرح جائز ہو جاتا ہے؟ پھر یہ تمام کے تمام نقصانات ظاہر ہوتے ہیں کہ جو نکاح کے اندر اس کے بیٹی گئی تھی اس کو تو پسند نہیں کرتا ہے، ہاں اس کی چھوٹی بہنوں کو پسند کرنے لگا ہے، ان کی چھوٹی بہنوں پر اپنی نظریں جمانے لگا ہے۔ یا اسی طریقے سے بہنیں جن کو ہماری اور آپ کی زبانوں میں سالیاں کہا جاتا ہے، ہاں ان سے مذاق کرنا، ان سے تفریح کرنا، میں اور آپ ان چیزوں کے خطرے محسوس نہیں کرتے، میں اور آپ ان چیزوں کو اپنے گھروں کے اندر نہیں سمجھتے، لیکن جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جب کوئی غلط قدم اٹھ جاتا ہے، پھر آ کر کے مسئلے معلوم کرتے ہیں، جی ایسا ہو گیا، کیا پہلی بہن اس کے نکاح سے نکل گئی؟ کیا پہلی بہن اس کے نکاح سے ختم ہو گئی؟ یاد رکھنا، سالی سے اگر کوئی منہ کالا کر لے تو پہلی بہن نکاح سے تو نہیں نکلتی، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بہن سے یا سالی سے منہ کالا ہو گیا تو بہن نکاح سے نکل جاتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن گناہ کبیرہ ہے۔ وہ سالی تیرے بہن کے درجے میں ہے، آپ کیسے یہ چیز اپنے دل کے اندر لا سکتے ہیں کہ اپنی بہن کو اس طرح سے دیکھا جائے یا اس طریقے سے گناہ کے اپنے دل کے اندر کیفیت لائی جائے؟ بڑا سخت گناہ اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن کیا کریں؟ یہ غلطی ان کی نہیں، یہ غلطی میری اور آپ کی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنے دامادوں کو گھروں کے اندر بالکل اسی طرح آنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ اپنی ساس سے مل سکتا ہے، باتیں کر سکتا ہے، ہاں اپنی بیوی سے باتیں بغیر پردے کے کر سکتا ہے، لیکن سالیوں سے ہنسی مذاق یہ کہاں سے میرے اور آپ کے اندر آیا؟ یہ کہاں سے غیروں کی رسمیں میرے اور آپ کے اندر آ گئی کہ سالی اور سلج سے مذاق کرنا بالکل میں اور آپ جائز سمجھتے ہیں، ان سے باتیں کرنا میں اور آپ جائز سمجھتے ہیں؟ یاد رکھنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے آنے والے نقصانات سے بچا جائے، آگے آنے والے ان نقصانات سے بچا جائے کہ اب میرا داماد بہن جو میری بڑی بیٹی ہے اس کو تو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے اور چھوٹی بیٹی کو نکاح میں لانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ خیر بہرحال میرے بھائی، میں آپ سے بتلانے چلا، دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کے اندر نہیں لایا جا سکتا، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، شریعت کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ زینب بنت خزیمہ کی بہن ہیں اور ماں شریک بہن ہیں، لیکن حضرت زینب کا انتقال اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ہو چکا ہے، لہذا آخری نکاح آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آؤ میں اور آپ سب مل کر کے اپنے گھروں کے حالات کو ٹھیک کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کریں، ورنہ اگر یہ ایک دفعہ ماحول بدل گئے اور یہ ایک دفعہ ماحول ہمارے گھروں کے بگڑ گئے کہ جس طریقے سے آج ہمارے گھروں کے اندر ہاں دیوروں سے پردے اور اسی طرح جیٹھوں سے پردے یہ بالکل جائز ہو چکے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دیور سے بالکل پردہ کیا جائے، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو بالکل موت بتلایا ہے کہ یہ موت ہے، حالانکہ اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اور آج ہمارے موبائلوں کے اندر اور آج ہمارے پروگراموں کے اندر ہاں دیوروں سے یا اسی طریقے سے ساس سسروں سے ہاں محبت کرنے کے طریقے سکھلائے جا رہے ہیں، ہاں ان کو جالوں میں پھنسانے کے طریقے سکھلائے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے گھروں کی عزتیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں کہ جب فتنے ذرا ذرا سے بچوں کے ہاتھوں میں ہیں، فتنے ذرا ذرا سے بچوں کی اپنی جیبوں کے اندر موجود ہیں، ہاں جن کے اندر سکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے تمہیں ہاں اپنی بھابھیوں سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے آپ کو اپنے رشتہ داروں سے بات کرنی ہے۔ یہ تمام کے تمام طریقے اور یہ تمام کے تمام غلط سلیقے آج کل موبائلوں پر دستیاب ہیں، پروگراموں کے اندر دستیاب ہیں، لہذا ایسے وقت میں کہاں سے میں اور آپ بچ جائیں، کہاں سے عزتیں محفوظ ہو جائیں، کہاں سے ہمارے گھروں کے ماحول ٹھیک
ٹھیک ہو جائیں۔ اس لیے آؤ اپنے گھروں کے ماحول اسلامی کریں، آؤ اپنے گھروں پر جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں پر عمل کریں، آؤ میں اور آپ ارادے کریں، اپنے گھروں کی عزتوں کا دیوروں سے پردہ کرائیں، جیٹھوں سے پردہ کرائیں، آؤ اپنی بیٹیوں کا اپنے دامادوں سے پردے کرائیں۔ ہاں اسی طریقے سے ہنسی مذاق کو بالکل برداشت نہ کیا جائے، ورنہ پھر وہ نقصان ہوگا کہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا، پھر وہ نقصان ہوگا کہ آپ گھر سے نکلیں گے تو کون سا منہ لے کر کے نکلیں گے۔ حالانکہ اس میں ماں باپ کی کیا غلطی ہوتی ہے؟ ماں باپ تو بیچارے بڑی پابندی رکھتے ہیں، ماں باپ تو بیچارے جہاں تک ہو سکتا ہے راتوں کو میرے بھائی ان کو نیند تک نہیں آتی ہے۔ لہذا یہ بھی ہمارا طریقہ غلط ہے کہ اگر کسی کے بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر کسی کی بیٹی سے یا بیٹے سے کوئی غلطی ہو جائے، میں اور آپ اس کے باپ کو بڑی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ حضرت نوح کا بیٹا اگر ایمان نہ لائے تو اس میں حضرت نوح کی کیا غلطی ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بھی بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، ان کی اولادوں نے ایمان قبول نہیں کیے، اسلام قبول نہیں کیے۔ اس لیے اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے، یہ میرے اور آپ کا طریقہ غلط ہے کہ میں اور آپ ان کے والد کو اور ہماری عورتیں ان کی والداؤں کو بڑی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور بات کا معلوم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی میں اور آپ ان سے شرمندہ کرنے کے لیے بوجھتے رہتے ہیں۔ خبر سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی آپ کے بیٹے نے کیا ہو گیا تھا، آپ کی بیٹی سے کیا ہو گیا تھا، جان بوجھ کر کے میں اور آپ شرمندہ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس میں ماں اور باپ کی کیا غلطی ہے؟ بچے جوان ہو گئے، اپنی مرضی کے مالک ہو جاتے ہیں، ان کو عقل اور تمیز اللہ خود بخود عطا کر دیتا ہے، ان کو سلیقہ اور طریقہ خود معلوم ہے۔ کوئی ماں باپ نہیں چاہتے، کوئی ماں نہیں چاہتی، کوئی باپ نہیں چاہتا کہ میری عزت اس طرح رسوا ہو، لیکن بھائی وہ غلطی ان سے ہو جاتی ہے، اس میں ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اور آپ ایک عمل یہ بھی کر لیں، ایک طریقہ یہ بھی اختیار کر لیں کہ اگر کسی کے بیٹوں سے کسی کی بیٹیوں سے غلطی ہو جائے تو ان کے والد کو شرمندگی کی باتیں نہ کیا کریں، ان کی والدہ سے شرمندگی کی باتیں نہ کیا کریں، ان کے دل پر زور پڑتا ہے، ہاں ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تنہائی میں جا کر کے روتے ہیں۔ آپ اس طریقے سے کسی بھائی کو شرمندہ نہ کیا کریں۔ آج اس کے ساتھ ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل تیرے ساتھ بھی ہو جائے۔ بیٹیاں سب کے یہاں ہیں، بیٹے سب کے یہاں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ کچھ طریقے میں اور آپ اختیار کریں، اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، اور ایسا ہی ہوتا ہے جو کل اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر تو کسی کا مذاق اڑائے گا، اگر تو کسی کو شرمندگی دلائے گا، اگر تو کسی پر لعن طعن کرے گا تو یاد رکھنا یہ معاملہ کل تیرے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ باپ کی غلطی کوئی نہیں، ماں کی غلطی کوئی نہیں۔ ہاں بچے جوان ہوئے ان سے غلطی ہو گئی، بچے جوان ہوئے ان سے غلطی اور غلط قدم اٹھ گئے، اس میں ماں باپ کی کوئی حصے داری نہیں ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی شرمندگیوں کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے، جب بیٹے اور بیٹیوں سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ گھروں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں تو ماں باپ ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کے بیٹے توبہ کر کے واپس آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کی بیٹیاں توبہ کر کے گھر آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، لیکن ماں اور باپ صرف محلے کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے، اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ جانتے ہو وجہ کیا ہوتی ہے؟ کون باپ چاہتا ہے میری بیٹی مجھ سے دور رہے؟ کون باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور رہے؟ لیکن صرف اس وجہ سے کہ برادری کیا کہے گی، صرف اس وجہ سے کہ محلے والے کیا کہیں گے، اس وجہ سے اپنی اولاد کو اپنے گھر میں نہیں رکھ پاتے، اور ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آؤ تمہیں ایک نقصان بتلا دوں، آؤ تمہیں ایک چیز بتلا دوں۔ ہمارے کوئی بھائی ہیں ہم سے دوستی کا تعلق رکھتے ہیں، آؤ وہ دبئی کے کسی ہوٹل میں پہنچے ہیں، وہاں جا کر کے ان کے لیے بسترا سجایا گیا، بسترا سجانے والا کوئی اور نہیں تھا، ایک معصوم سی بچی ہے جو خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ہاں وہ معلوم کرتے آپ کون ہیں، کہا کہ میں فلاں جگہ کی رہنے والی ہوں، انڈیا سے تعلق رکھتی ہوں، لہذا آپ یہاں بسترے تک کیسے پہنچی ہیں، آپ یہ ہوٹل کے اندر کیسے پہنچی ہیں؟ کہا کہ مجھے غیر مسلم نے پھسلایا اور مجھے گھر سے لے کر کے آ گیا، لہذا اس کو بڑا
इनाम दिया गया, ये इनाम हमारी बेटियों के बदले में क्यों दिया जाता है? और सुनो अल्लाह के नेक बंदो, और सुनो अल्लाह के दीवानों, ये बड़ा इनाम हमारी बेटियों के फुसलाने पर क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि कुछ रोज तक उसको इस्तेमाल किया जाए, फिर उसके बाद उसको बाहर मुल्कों में सप्लाई कर दिया जाए। और वो सप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि माँ बाप के लिए वो मर चुकी है, माँ बाप का ताल्लुक खत्म हो चुका है, और अब जो इसको बहका करके ले गया है वो भी अपना ताल्लुक इससे खत्म कर रहा है, कभी पिटाई करता है, कभी सताता है। इधर माँ बाप भी खत्म, इधर जो लेकर के गया था उसने भी अपना ताल्लुक खत्म कर दिया। अब मजबूरन उनकी बोली लगाई जाती है और दूसरे मुल्कों के अंदर हाँ उनको सिर्फ इन्हीं खिदमतों पर रखा जाता है। होटल के अंदर काम आए, हाँ मेहमान आए, उनके दिलों को बुसलाए, उनको मुस्कुराएं, उनके बिस्तरों को ठीक करें। अब बेचारी न माँ बाप के पास जा सकती हैं, और जो बहका करके गया था उसका भी कोई अता पता नहीं है। अगर मैं और आप अपने दिलों को बड़े कर लें तो हो सकता है ये बच्चियां तौबा करके हमारे घरों को वापस आ जाएं। ये बच्चियां धोखा खाकर, ठोकर खाकर मेरे और आपके घरों को वापस आ जाएं, लेकिन हम तो सब के सामने कह चुके हैं तुम मेरे लिए मर चुकी है, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो चुके हैं। ओ अल्लाह के बंदो, कभी सोचा गलती बच्चों से हो जाती है, गलती इंसान से हो जाती है। मैं और आप इतनी गलतियां करते हैं, इतने गुनाह करते हैं। कभी अल्लाह ने मेरे और आपके लिए अपने दरवाजे बंद किए? कभी अल्लाह ने मेरे और आपके लिए अपनी नेमतों को बंद किया? खाने और पीने को कभी अल्लाह ने बंद किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सुबह को गुनाह करते हैं, शाम को खाना दे देता है, शाम को करते हैं, अल्लाह सुबह उठते ही हमें खाना दे देता है। और मैं और आप जरा सी बात पर अपने बच्चों को इस तरह कर देते हैं। इसलिए इस तरह के दिलों को छोटा ना करें, बड़ा करें। और मैं अपने भाइयों से भी कहता हूं कि इस तरह किसी को शर्मिंदा न किया करें। गलती आज उससे हो रही है, कल को तेरे घर में भी हो सकती है। लिहाजा हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा से मेरे और आपके आका निकाह फरमाते हैं। आप तकरीबन 60 या 61 हिजरी के अंदर इस दुनिया से रुखसत होती हैं, और इसी तरह मक्का के कहीं करीब पर दफन कर दी जाती हैं, जिसको मकाम शरीफ कहा जाता है। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। तकरीबन 80 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत होती हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे दे। आमीन व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।